نستعين وهو خير الناصر والمعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت. فرماتے ہیں تحقیق مصنف علیہ الرحمہ نے ابتداءً ذکر کیا تھا مدعا علیہ کے جواب کے بارے میں کہ مدعا علیہ کا جو جواب ہوگا یا وہ اقرار کی صورت میں ہوگا اور انکار یا انکار کی صورت میں ہوگا اور سکوت یا سکوت کی صورت میں ہوگا. وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِسْمَ الثَّالِثَ. جب شرح کرنے لگے مصنف علیہ رحمہ پہلی دو کو تو ذکر کر دیا تھا فل اقرار کے ذریعے سے و عمل انکار کے ذریعے سے پیچھے گزر چکا ہے انکار اور اقرار کی بحث. ولم یذکر القسم الثالث لیکن مصنف علیہ رحمہ نے اس تیسری قسم یعنی سکوت المدعا علیہ کو ذکر نہیں کیا تھا. کیوں؟ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ أَدْرَجَ الْمُصَنِّفُ السَّكُوتَ. ممکن ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے سکوت کو درج کیا فی قسم الانکار انکار کی قسم میں علی تقدیر النقول نقول کی بنا پر. وہ جو کہا تھا نا کہ درمیان میں جب انکار کا ذکر کر رہے تھے نا انکار کی باس میں ہی لفظ نقول لائے تھے کہ وہ اگر کہہ دے انا ناقل میں ناقل ہوں نہ تو میں قسم اٹھاتا ہوں اور نہ ہی میں اس حلف کو رد کرتا ہوں پلٹاتا ہوں کس کی طرف مدعی کی طرف. یہی کہا تھا نا ناقل بن جائے نقل کرے یعنی فرار کرے کوئی چیز بھی نہ کہے. یعنی انہوں نے انکار کی ایک قسم سکوت قرار دے دی اس بنا پر کہ جو انہوں نے لفظ نقول بولا تھا نقول پہ بات کی تھی اس نقول سے مراد ان کی یہی سکوت تھی. واضح جی. اچھا لعلہ ادرج المصنف السکوت فی قسم الانکار ممکن ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سکوت کو انکار کی قسم میں داخل کر دیا ہو کس بنا پر علی تقدیر نقول کے طور پر لأن مرجع حکم سکوت فرماتے ہیں سکوت کے حکم کا مرجع کہ اگر وہ سکوت کر جائے مدعا علیہ یعنی نہ اقرار کرے نہ انکار کرے بلکہ کیا کر جائے ساکت ہو جائے تو اس کا مرجع کیا ہے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ فرماتے ہیں علل مختار قول مختار کی بنا پر مختار سے مراد مختار شارع کے اختیار کردہ قول کی بنا پر کیا مرجع ہے سکوت کا الی تحلیف المدعی کہ مدعی کیا کرے گا حلف اٹھائے گا. جب مدعا علیہ خاموش ہو جائے تو اس کا حکم شارع کے نزدیک یہی تھا کہ کیا کرے گا مدعی حلف اٹھائے گا جسے حلف مردودہ کہا گیا تھا. ٹھیک ہے نا پلٹا ہوا حلف. بعد اعلام ساکت بالحال اس ساکت بالحال کے حالت کو بیان کرنے کے اعلام یعنی اعلان پہلے اعلان کیا جائے گا کہ یہ کیا کر چکا ہے سکوت کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا پھر قسم کو پلٹایا جائے گا کس کی طرف مدعی کی طرف. پہلے مدعی کو بتایا جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ ساکت ہو چکا ہے. وفی بعض نسخ الکتاب نقلا ان المصنف الحق بخطہ قوله واما السکوت. فرماتے ہیں کتاب سے مراد یہ لمع ہے کتاب لمع کے بعض نسخوں میں ہر کتاب کے چند ایک نسخے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا کسی کے 2 ہوتے ہیں کسی کے 3 کسی کے 4 طرح کے بھی ممکن ہے ہو جاتے ہیں نسخے ہوتے ہیں. ان 2 نسخوں میں نسخوں سے مراد یہ ہے یہ ہم ایک ہی نسخہ سب پڑھ چکے ہیں یہ ایک ہی نسخہ ہے جو عمومی شائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا دوسرے نسخے میں ممکن ہے بعض تبدیلیاں ہوں. ٹھیک ہے نا
جس طرح کے کفایہ کے جو اس وقت ہمارے پاس نسخے ہوتے ہیں نا، جو ہم مباحثہ کر رہے ہیں، وہ دو طرح کے نسخے ہیں. جو یہ میرے پاس ہے یہ ایک نسخہ یہ ہے، وہ جو دوسرا اٹھایا ہوا ہوتا ہے لڑکوں نے، اس میں بعض جگہ پر چینجنگ ہے، وہ نسخہ الگ ہے، یہ الگ ہے، عبارات کی بھی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح لمحہ کے وہ فرق کہتے ہیں بعض نسخوں میں نقل کیا گیا ہے مصنف کی طرف سے کہ ان مصنف علیہ الرحمٰن نے الحق سکوتا، سکوت کو ملحق کیا ہے بخط ہی، اس خط کے ساتھ کہ قول ہو، انہوں نے اپنا قول اختیار کیا. و اما سکوتا، یوں کہا گیا ہے کہ اما سکوتا، کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ مدعا علیہ کا سکوت، فَإِنْ كَانَ لِآفَةٍ، اب سکوت کس طرح، کیوں سکوت کرے گا یہ کیوں نہیں انکار یا اقرار کر رہا؟ نہ اقرار کر رہا ہے مدعا علیہ، نہ ہی انکار کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں. اس کی دو وجوہ ہیں. پہلی، فَإِنْ كَانَ لِآفَةٍ، اگر اس کی خاموشی کسی آفت کی بنا پر تھی، آفت یعنی من ترشن، سن نہیں سکتا یہ، اس لیے خاموش ہے کہ کیا کہا گیا ہے حتیٰ کہ جواب دے. یہ خاموش ترش کی وجہ سے ہے. آفت ہے نا ایک، جو سن نہیں سکتا، آفت ہے اس غریب پر. یہ خاموش اس لیے ہے کیونکہ سن نہیں سکتا، سننے کا آلہ اس کا نہیں ہے، ختم ہے. آؤ خراسن، یا بول نہیں سکتا، گنگا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے خاموش ہے. ابتدائی سے آپ حکم لگا رہے ہو کہ جیسے کہا کہ یہ خاموش ہے، آپ نے حکم لگا دیا اس کے، نہیں، دیکھو تو خاموش کیوں ہے. جی آفت کی وجہ سے ہے تو کیا ہوگا؟ فرماتے توسل الحاکم الی معرفت الجواب، تو حاکم سہارا لے گا اس کے جواب کی معرفت کی طرف، کہ یہ کیا جواب دینا چاہتا ہے خاموشی میں. ٹھیک ہے نا. کیسے؟ بالاشارت، اس کے اشارہ کو سمجھے گا. المفیدہ تو للیقین، جو اشارہ یقین کے لیے فائدہ مند ہوگا. واضح کہ ولو مترجمین عدلین، اگرچہ دو عادل گواہ ترجمہ کرنے والے ہی کیوں نہ لانے پڑے، اس کے اشاروں کا ترجمہ کرنے والے. یہ اشارے کرے گا کیونکہ آفت کی وجہ سے بول نہیں سکتا، تو اس کے اشاروں کا ترجمہ کرنے والے دو عادل لائے گا. جو عادل اس لیے کہ جو صحیح ترجمہ کرے نا، جی ایسا نہ ہو اشارہ کوئی اور ہو یہ کچھ اور بتا دے. ٹھیک ہے نا. تو ترجمہ کرنے کے بعد پھر جو نتیجہ نکلے گا، اگر قبلہ، اگر وہ مترجمین وہ کہیں کہ یہ اقرار کر رہا ہے، تو پھر فیصلہ کس حق میں ہوگا؟ مدعی کے حق میں کر دیا جائے گا، کیونکہ جرم کا اقرار کر رہا ہے. اگر انکار کر رہا ہے، کوئی ادلہ دے رہا ہے یا وغیرہ، یا حلف اٹھا رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ عِنَادًا، یہ دوسری صورت ہے سکوت کی. اگر اس کی خاموشی اناد کی بنا پر ہے، یعنی کہ ضد، دشمنی، یعنی نہیں دینا چاہتا جواب ہی نہیں دینا چاہتا، یوں کہیں، تو پھر حبسا، اسے کیا کیا جائے گا؟ قید کر دیا جائے گا. کب تک؟ حتی یجیب، یہاں تک کہ یہ جواب دے. علی قول شیخ توسی علیہ الرحمہ کے قول کی فی النہایت، اور اسی قول کے قائل ہیں شیخ توسی کتاب نہایت میں. ہاں، شیخ مفید بھی قائل ہیں، اور سلار بھی قائل ہیں، ابن حمزہ بھی قائل ہیں، ابن سعید بھی اسی کے قائل ہیں، اور علامہ بھی اسی کے قائل ہیں، اسی قول کے. کیوں؟ شیخ توسی کے قول کے شیخ مفید، سلار، ابن حمزہ، ابن سعید، علامہ. کیوں؟ دلیل ان کی لأن الجواب حق واجب علیہ، اسے قید کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرماتے ہیں جواب ایک ایسا حق ہے جو اس پر واجب تھا، اسے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ، اگر یہ جواب سے منع کر رہا ہے، رک رہا ہے، تو حبسا،
تو اسے قید کر دیا جائے گا، حتیٰ یؤدی، حتیٰ کہ یہ جواب ادا کرے، اپنے واجب کو ادا کرے، تب تک اسے قید کیا جائے گا جب تک یہ واجب ادا لأن الجواب حق واجب، حق واجب ہے اس پر، فإذا امتنع منہ، اگر یہ واجب کو روکتا ہے، ٹھیک رکتا ہے واجب سے، ہو بے سا حتیٰ یؤدی ہے، اسے تب تک قید کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ اپنے واجب کو ادا کرے، یعنی جواب دے۔ دوسرا او یحکم علیہ، دو قول ہیں کہ بلا دوسری صورت کے، سکوت کی دو صورتیں ہیں، سکوت کی اما بعافت اما بعناد، اگر آفت کی وجہ سے ہو تو مترجمین، اگر اناد کی وجہ سے ہو تو اس میں دو قول ہیں، خاموش اناد کی وجہ سے تو کیا کیا جائے گا، دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ قبلہ اسے قید کرو یہاں تک کہ یہ جواب دے، اور دلیل بھی ہے، دلیل یہ ہے کہ جواب اس پر حق واجب ہے۔ دوسرا قول او یحکم علیہ بالنقول بعد عرض الجواب علیہ، یا عرض الجواب، فرماتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ بابا اس مدعا علیہ پر حکم لگا دیا جائے گا، یحکم علیہ، یا یحکم کہیں گے تو قاضی حکم لگائے گا، ٹھیک ہے نا، علیہ اس مدعا علیہ پر بالنقول، نقول کے ذریعے، یعنی جب یہ چپ کر رہا ہے اس کا نقول شمار کر کے اس کے خلاف حکم لگا دو، واضح؟ بعد عرض الجواب علیہ، اس پر جواب پیش کرنے کے بعد، اس کے قائل ہیں قبلہ محقق فی السرائر قاضی ابن براج فی مہذب، یہ اس قول کے قائل ہیں، اس دوسرے قول کے، یہ کہتے ہیں نہیں قید کود نہیں کیا جائے گا اسے، بلکہ جس پر جواب پیش کرنے کے بعد اس پر حکم لگا دو فوراً، یعنی اس کے خلاف فیصلہ کرو۔ وہ جواب اس پر کیا پیش کرنا ہے قاضی نے، بِأَن یقول لہ، قاضی کہ یقول القاضی لہ للمدعی علیہ، جو اب منکر ناقل، تیسرا نام اس کا ناقل آ گیا، ناقل کو کہے گا ان عجبتا، اگر تو نے جواب دیا تو ٹھیک، یہ کون کہہ رہا ہے، کس کو، مدعی علیہ ناقل کو، ان عجبتا اگر تو نے جواب دے دیا تو ٹھیک، والا اگر نہ دیا جواب جعلتو کا ناقلا، میں تجھے ناقل قرار دے دوں گا، ٹھیک ہے نا جی، اور ناقل قرار دے دوں گا کیا معنی، تیرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہنے کے بعد یہ علماء کہتے ہیں کہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے۔ فَإِنْ أَصَرَّ، اگر منکر سکوت پر اصرار کرتا ہے پھر بھی کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکم بنقول، اس کے نقول کے بارے میں حکم لگا دیا جائے گا۔ ان اصرّ یعنی اسے جواب دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے، اسے متوجہ کیا گیا ہے، پھر بھی کھڑا ہے چپ پر، ان اصرّ سے مراد اصر المدعی علیہ یا اصر المنکر علی السکوت، ٹھیک ہے نا جی، حکم بنقولہ علی قول، اس قول کے بنا پر، من یقضی بمجرد النقول، ان کے قول کے بنا پر جو کہتے ہیں کہ مجرد نقول فیصلے کا تقاضا کرتا ہے، حکم کا تقاضا کرتا ہے۔ پیچھے دو قول گزر چکے ہیں، بعض نے کہا تھا کہ جیسے نقول کرے گا، نقول کی صورت میں جن کو یاد ہے دو قول تھے، اگر نقول کرے مدعی علیہ تو دو قول تھے، بعض نے کہا تھا جیسے نقول کرے گا فوراً اس کے خلاف حکم لگا دیا جائے گا، دوسرا قول انہوں نے کہا تھا نہیں، جیسے نقول کرے گا فوراً اس کے خلاف حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کی حلف کو پلٹایا جائے گا، کس کی طرف، مدعی کا طرف، واضح ہے یہ تو، اس لیے کہہ رہے ہیں وہ علا قول، اس قول کے بنا پر نقول کا فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا، نقول کی بنا پر جو قول تقاضا کرتا تھا مجرد نقول کے، حکم فقط نقول کے ذریعے سے ہی صادر ہو جاتا ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَطْنَاهُ مَعَهُ، اگر ہم شرط قرار دیں معہو مع النقول، نقول کے ساتھ، احلاف المدعی، مدعی کے احلاف کو، تو کیا بنے گا، اگر ہم شرط، یہ دوسرا قول آ رہا ہے،
ایک قول یہ تھا کہ فقط نقول کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا اگر ہم شرط قرار دیتے ہیں پیچھے والے قول کو، اگر کی طرف یہ دوسرے طریقے سے لکھ رہے ہیں الفاظ اور ہیں، بخشا دیکھیے. اگر ہم نقول کے ساتھ شرط قرار دیتے ہیں احلاف المدعی کے مدعی کیا کرے، حلف اٹھائے، احلفا تو مدعی سے حلف لیا جائے گا، بعدہ بعد نقول المدعی علیہ یعنی منکر. یہ دوسرا قول ہے. دوسرا قول یہی تھا نا، وہ کہتے ہیں اگر وہ نقل کر گیا ہے تو مدعی سے آپ قسم لے لو، حلف لے لو. ٹھیک ہے جی. وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُصَنِّفِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. اب مصنف کا فیصلہ فرماتے ہیں یظہر من عبارت المصنف، مصنف کی عبارت سے یہی ظاہر. توجہ توجہ توجہ، سوال ہے، دو قول تو ہیں نا کہ نقول کے بعد فوراً حکم، نقول کے بعد مدعی کا حل، یہ دو قول کہ بلا مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں، مصنف کا کون سا مختار قول ہے، مصنف کس قول کے قائل ہیں. فرماتے ہیں یظہر من المصنف التخییر، مصنف کی عبارت سے تخییر ظاہر ہوتی ہے بین الامرین، دونوں حکموں کے. دونوں حکم کون سے ہیں، ایک قائد والا اور دوسرا قاضی کے فیصلے والا. یہاں جو اس کے دو قول ہے، کس کے، کس بارے میں دو قول ہے، منکر کے بارے میں. ہاں منکر کے بارے میں، جب وہ سکوت کر رہا ہو. سکوت منکر کے بارے میں جو دو قول ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے. سکوت منکر کے بارے میں دو امر تھے. پہلا امر یہ تھا قید، جس کے قائل فلاں فلاں شیخ توسی، شیخ مفید علیہ الرحمہ، ابن سلار ابن حمزہ وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا قول کیا تھا، نقول کی بنا پر حکم لگا دیا جائے گا. مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اختیار کے قائل ہیں. آپ کو اختیار ہے جو بھی کر دو ان دونوں میں سے. کون سی عبارت مصنف کی، یہ سوال کیوں نہیں کیا آپ نے. اصل یہی چیز ہوتی ہے جو آپ سوال نہیں کرتے، جو کرنے کا نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کون سی عبارت سے قبلہ ظاہر ہوا کہ مصنف تخییر کے قائل ہیں، اختیار دے رہے ہیں یا یہ کر لو یا یہ کر لو. آپ کو اختیار ہے. یہ اوپر عبارت تو کھڑی ہے نا، پڑھتے ہیں. ان کانا عنادن، مصنف کی سر عبارت پڑھیے گا. ان کانا عنادن، اگر منکر کا سکوت عنادی ہو تو حبسا حتی یجیب او یحکم علیہ بالنقول. او یا حبس کرو یا اس کے بارے میں حکم لگا دو. تخییر کا اشارہ ہے. یہ عبارت مصنف بریکٹ میں ہمیں وہاں لکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. والاولا جو الہما اشارتن الی القولین. لیکن شارع علیہ رحمہ فرماتے ہیں ویسے عبارت مصنف کا ظہور اسی میں ہے کہ تخییر پر دلالت کر رہی ہے. ظاہر اسی بات ظہور یہی ہے کہ یہ او کے ذریعے سے جو مصنف نے عبارت لی ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اختیار ہے، چاہے قاضی یہ کر لے چاہے قاضی یہ کر لے. لیکن شارع اب مشورہ دے رہے ہیں. والا اولا کالا شارع کہتے ہیں بہتر یہ ہے جو الہما، ان دونوں امروں کو قرار دیا جائے، ان دونوں امروں کو، حبس والے کو اور نقول کی طرح قرار دینے کو. اشارتن، یہ جو او کے ذریعے اشارتن الی القولین، یوں کہا جائے کہ مصنف بس دو قولوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ دو قول ہیں، ایک یہ ہے حبس والا اور ایک یہ ہے یحکم والا. واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ حسن تم. وفی الدروس، اور دروس میں مصنف علیہ رحمہ کا کیا فتویٰ ہے یا کیا قول ہے یا کس کی طرف عبارت کس طرح کی لکھی ہے. فرماتے ہیں اقتصرا علی حکایتہما قولین ولم یرجح شیئا. دروس میں مصنف علیہ رحمہ نے اختصار کیا ہے کہ دو قولوں کی حکایت پیش کی ہے. حکایت دو قول کا، یہ تو قول ہیں. لم یرجح شیئا، ان دو قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح مصنف نے اپنی طرف سے نہیں دی. شہید ثانی فرماتے ہیں میں ترجیح دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے نہیں دی تھی. والاول اقوا، میرے نزدیک اقوا مرجح قول کون ہے، پہلا، یعنی اسے ہو بیسا قید کیا جائے حتی یجیب. واضح. القول فی الیمین، یہاں تک واضح ہو گیا ہے نا کہ صورتیں بھی واضح ہوگی تقریباً سارے.
القول فی الیمین، یمین کے بارے میں قول، لا تنعقد الیمین الموجب للحق من المدعی او المسکت للدعوى من المنکر الا باللہ تبارک و تعالی، فرماتے ہیں یمین منعقد ہو ہی نہیں سکتی، قسم، یمین مانا قسم، منعقد نہیں ہو سکتی۔ کون سی یمین؟ پہلے یہ تو بتاؤ کون سی یمین، پہلے ہی آپ نے حکم بتا دیا کہ منعقد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں، وہ یمین جو موجب بنتی ہے مدعی کے حق کے ثابت ہونے کا، الموجبہ تو جو یمین موجب بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، صفت ہے یمین کی، یمین موجب بنتی ہے للحق من المدعی، مدعی کے لیے حق کو ثابت کرنے کا، قسم اٹھائے گا نا مدعی کے لیے حق یا تو ثابت ہوگا اگر قسم مدعی اٹھائے گا تو، اول مسکتا، یا مدعی کے حق کے ساکت ہونے کا موجب بنتی ہے، او اول مسکتا للدعوی، ٹھیک ہے نا، یا دعوی کے ساکت ہونے کا موجب بنتی ہے، کب؟ من المنکر، جب قسم منکر اٹھائے۔ ولل مسکت، ہاں جی، ولل مسکت، اول مسکتا، نہ نہ لام نہیں ہے، اول مسکتا، ہاں یہی ہوتا ہے نسخے، ٹھیک ہے نا جی، اول مسکتا۔ پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، لا تنعقد الیمین، یمین منعقد نہیں ہوگی، اس کو چھوڑیں، لا تنعقد کو ابھی چھوڑ دیں، اس کو میں بعد میں ٹچ کرواؤں گا، ابھی یہی الیمین، یمین کیا ہوتی ہے؟ یمین وہ ہوتی ہے کہ الموجب للحق، یہ حق کے ثابت ہونے کا، یہ حق پر لکھ دیں ثبوت الحق، حق کے ثابت ہونے کا موجب بنتی ہے، کب؟ جب من المدعی، اذا کانت الیمین من المدعی، جب یمین کون اٹھائے تو اس کا حق ثابت ہو جائے گا۔ یہ پوری عبارت ذہن میں رکھیے گا، یہی پوری عبارتیں لکھنی ہوتی ہیں۔ اول مسکتا، کبھی کبھی یمین حق کو ساکت کر دیتی ہے، مسکتا للحق، کس کا حق؟ مدعی کا، آگے خود لکھا ہوا یا دعویٰ، مدعی کے دعوے کو ساکت کرتی ہے تو حق بھی ساکت ہو جائے گا۔ مدعی کے دعوے کو قسم ساکت کر دیتی ہے، کب؟ من المنکر، جب منکر اٹھا لے۔ اب دونوں چیزیں واضح ہوئیں، اگر منکر اٹھائے تو اس کا دعویٰ مدعی کا ساکت ہو جائے گا، اگر یہی قسم مدعی اٹھائے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، حق ثابت ہو جائے گا۔ ہاں جی مدثر صاحب، سیدنا واضح۔ اب آ جائیں درمیان والی یہ الموجبہ سے لے کر من المنکر تک، یہ بریکٹ میں چھوڑ دیں اسے، گویا کہیں یہ بریکٹ عبارت ہے۔ اب شروع سے آئیں پھر آگے لے جاؤں گا۔ لا تنعقد الیمین، یمین منعقد نہیں ہوتی الا باللہ تبارک و تعالی، مگر یمین کب منعقد ہوتی ہے؟ جب اللہ کے نام کے ذریعے سے اٹھائی جائے، الا باللہ و اسمائہ الخاصہ، یمین تب منعقد ہوتی ہے جب اللہ کے خاص اسماء کے ذریعے سے اٹھائی جائے۔ مسلمان کان الحالف او کافرن، چاہے حلف اٹھانے والا، قسم اٹھانے والا مسلمان ہو تب بھی اللہ کے نام سے اٹھوائی جائے گی، چاہے کافر ہو تب بھی اللہ کے نام سے اٹھوائی جائے گی۔ ولا یجوز بغیر ذالک، اللہ کے اسماء کے علاوہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کل کتب المنزلہ، ان کتب کی قسم اٹھانا جو نازل، مجھے قرآن کی قسم، مجھے تورات کی قسم، مجھے انجیل کی قسم، مجھے زبور، یہ قسم نہیں ہے۔ والانبیاء، مجھے جناب عیسیٰ کی قسم، ٹھیک ہے نا۔ والائمہ، مجھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، ٹھیک ہے نا۔ یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، کیوں؟ لقول، کیوں بھائی مصنف صاحب یا شارح صاحب، یہ کیوں یہ فتویٰ دیا آپ نے؟ اپنی جیب سے تو نہیں دیا، کہا نہیں ہم روایات سے بولتے ہیں۔ فرماتے قول صادق علیہ الصلوۃ والسلام، لا یحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا حلف اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، چھٹے لال ولایت کا قول ہے۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، قال سے مراد قال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الیہودی والنصرانی والمجوسی لا تحلفوہم الا باللہ تبارک و تعالی، کہ ان یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مجوسیوں سے، لا تحلفوہم، ان سے قسمیں نہ لو،
مگر کس کی؟ اللہ کی لو، ٹھیک ہے نا. وفی تحریم ہی بغیر اللہ غیر الدعوی نظر. اب یہ تو ہمارے پیچھے یہ تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ جب فیصلہ ہو رہا ہو عدالت میں قاضی کے پاس تو اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہو سکتی. کہ بھلا یہ بھی تو بتا دیں کہ فیصلے کے علاوہ ویسے ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، تو تب ہم اللہ کے نام کے علاوہ کوئی قسمیں اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ قسم منعقد ہوگی یا ویسے ہم اللہ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں قسم کے ذریعے سے اللہ کے نام کے علاوہ قسم اٹھا سکتے ہیں، منعقد ہوگی یا نہیں؟ فی تحریم الیمین، قسم کی حرمت کے بارے میں. کب؟ جب قسم ہو بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اور ہو بھی فی غیر الدعوی، مدعی کے دعویٰ کے علاوہ. یہ قسم حرام ہے یا نہیں ہے اس بارے میں نظر اشکال ہے. فی ہے قولان، اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے اور بعض کہتے ہیں حرام نہیں ہے. کون کس کا قائل ہے انشاءاللہ اس کا کل بیان کروں گا، لیکن ابھی آگے چلتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے یہ قسم اٹھانا، دوسرا قول یہ ہے کہ حرام غیر دعویٰ میں غیر اللہ کی قسم. پہلا قول حرام ہے، دلیل دیں کہ بلا کہ یہ حرام ہے، اس کی دلیل دیں. یہ دو قول آپ نے لکھنے ہیں، دلیلیں ان کی ادھر لکھی ہوئی ہیں. پہلا قول کیا تھا؟ حرام ہے، اس کی دلیل شروع ہو رہی ہے حرمت کی. من ظاہر نہیں فی الاخبار، یہ حرمت کی دلیل ہے. روایات میں ظاہری طور پر روکا گیا ہے، نہیں وارد ہوئی ائمہ کی طرف سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قسم نہ اٹھاؤ، لہذا نہیں وارد ہوئے، نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے، فساد پر دلالت کرتی ہے، لہذا حرام ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا. دوسرا قول کیا تھا؟ حرام نہیں ہے، اس کی دلیل شروع ہو رہی ہے. وَإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، ممکن ہے کہ ان روایات کو حمل کیا جائے کراہت پر. روایات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ قسم نہ اٹھاؤ، روایات موجود ہیں، لیکن ان روایات کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ کراہت پر. خبر کو حمل کریں گے کراہت پر کہ مکروہ ہے قسم اٹھانا. وَأَمَّا بِالطَّلَاقِ وَالْعُتَاقِ وَالْإِتَاقِ وَالْكُفْرِ وَالْبَرَاءَةِ فَحَرَامٌ قَطْعًا. ان چار چیزوں میں قسم اٹھانا اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ قطعی حرام ہے، یا ویسے بھی قطعی حرام ہے. مثلا بندہ کہے مجھے قسم ہے اگر میری لجنا پاس نہ ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے نا جی. اگر مجھے فلاں جگہ سے پیسے نہ ملے، یا مجھے زمین نہ ملی، یا فلاں کام نہ ہوا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. یہ قسم اٹھانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آزاد کسی کو کرنے کے بارے میں، اسی طرح کافر ہونے کے بارے میں، اگر میرا یہ کام نہ ہوا تو میں اللہ کا انکار کر دوں گا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. برات من اللہ، میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا اللہ سے، یہ کیا ہے؟ ایسی قسمیں اٹھانا قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی. ولو اضاف مع الجلالۃ خالق کل شیء فی المجوس کان حسنا. اب ایک اور جہت سے بات کر رہے ہیں قبلہ. وہ کہتے ہیں یہ جو مجوسی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو لوگ اپنے اپنے خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی کس چیز کی کوئی کس چیز کی، یہ الہ کو تو مانتے ہیں کہ الہ ہے اور وہ اسی کو الہ سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں بہتر یہ ہے جب ان سے قسم لی جائے نا، فقط الہ کی قسم نہ لو، یوں کو اللہ خالق کل شیء، کہ اس کی قسم تجھے اس اللہ کی جو ہر شے کا خالق ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ان سے قسم لو. ولو اضافہ، اگر اضافہ کیا جائے مع الجلالۃ، لفظ جلالہ کے ساتھ. لفظ جلالہ کیا ہے؟ لفظ اللہ، اسے لفظ جلالہ کہتے ہیں. لفظ اللہ کے ساتھ اضافہ کیا جائے کس بات کا؟ خالق کل شیء، قسم ہے اس اللہ کی جو ہر شے کا
کب اضافہ کی جائے؟ فی المجوسی، جب قسم مجوسی سے لی جائے۔ ترجمہ واضح ہو رہا ہے؟ جی کان حسنن، تو یہ اضافہ کرنا حسن حسن ہے، یہاں بہتر پہ جو ہے ہے۔ اشکال ہوتا ہے پھر اگر نصرانی سے لیتے ہیں یا یہودی سے لیتے ہیں تب تو اضافہ یہ نہیں ایک قسم بتا رہے ہیں، آگے کہیں گے کہ باقیوں میں بھی یہی بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اماتتن لتعویلہ، اماتتن لتعویلہ، اماتتن کا معنی کیا ہے؟ اماتتن کہتے ہیں دفعن، اس کی تعویل سے بھاگتے ہوئے، دفع کرتے ہوئے اس کی تعویل کو۔ ممکن ہے یہ قسم تو اٹھا لے الہ کی، مجھے الہ کی قسم، لیکن اس سے تعویل کیا ہوا ہو اس نے ذہن میں اپنے الہ کی مان، جی ٹھیک ہے نا، اپنے الہ کی میں قسم اٹھا، اس لیے جب قسم اٹھواؤ تو اس لیے اس کی تعویل ذہنی سے بچنے کے لیے یہ کہلواؤ کہ اللہ اس الہ کی قسم جو خالق و کل شیء ہے۔ اچھا، وَيَظْهَرُ مِنَ الدُّرُوسِ، اور کتاب دروس، مصنف کی دروس میں سے ظاہر ہوا تعین اضافت و نحو ذالک، کہ اس چیز کا اضافہ کرنا معین ہے۔ کس چیز کا اضافہ؟ خالق و کل شیء کا، فی ہے فی مجوسی، مجوسی کے لیے، لے ذالک کس لیے؟ اماتتن لتعویلہ ہی، ٹھیک ہے نا، ومثلو، اور اسی کی مثل خالق النور و ظلمہ، کیوں کہا جائے کہ وہ اللہ جو خالق النور ہے، وہ اللہ جو خالق الظلم، بعض کس کی؟ روشنی کی، سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض کس کی؟ اندھیرے کی کرتے ہیں، بعض نار کی کرتے ہیں، یوں کہا جائے گا میں اس الہ کی قسم کھاتا ہوں جو خالق النار، ٹھیک ہے نا، جو خالق النور، خالق الظلمہ، ٹھیک نا، ہر شے کا خالق الارض وغیرہ۔ ولو رأى الحاکم، اگر حاکم مسئلہ سمجھے تو بالکل آسان ہے اس جی یہی پیرا، ولو رأى الحاکم، اگر حاکم رعا دیکھے یعنی مسئلہ سمجھے، جی رد الذمی بیمینہم، ذمی کافر کو، کافر ذمی سمجھتے ہیں آپ؟ جی کافر ذمی، کتابی نہ، کافر ذمی جن کے پاس لکھ پڑھ ہوئی ہے، مصالحت ہوتی ہیں ان کے پاس، جو مسلمانوں کے شہر میں رہا کرتے ہیں کافر، ان کے پاس ان کے ساتھ کتابت ہوتی ہے، لکھ پڑھ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ماہانہ بھی، سالانہ بھی جمع کراتے ہیں، دیا ہوگا۔ ان کی قسم پلٹائے گا بیمینہم، انہی کی قسم کی طرف۔ کافر ذمی کو کہے گا کہ تم اپنے، جس کو وہ مانتا ہے نا، مثلا یہودی ہے، کس کو مانتا ہے؟ تورات کو، تورات کی قسم اٹھا، تو فعلا، تو یہ کیا جا سکتا ہے، یہ حاکم کر سکتا ہے، الا ان یشتمل علی محرم، مگر یہ کہ قسم جب حرام پر مشتمل ہو پھر نہیں کر سکتا، جو ہمارے نزدیک حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کما لو اشتمل علی الحلف، جس طرح کہ وہ مشتمل ہو اس کی حلف بالاب والابن، کہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے باپ پر، اس طرح جناب عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ باپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی ہو باپ بیٹے ہونے کی بنا پر، تو یہ ہمارے نزدیک حرام ہے، اس طرح کی قسم نہ اٹھوائے۔ بنا وذالک وعلیہ حمل، اس بنا پر حمل کیا جائے گا ما رویا، اس کو جو روایت کی گئی ہے، ان علی علیہ الصلوۃ والسلام استحلفا یہودیا بالتورات، اس حکم کو حمل کیا گیا مولا کائنات کی روایت سے کہ انہوں نے جب یہودی سے حلف لیا تھا تو تورات کا حلف لیا تھا، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اس لفظ اللہ کو نہ مانتا ہو، کم از کم اس کو تو مانتا ہے، اس کے نزدیک بڑی قسم وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سنی کو کہیں، کسی عامہ کو کہیں، مخالف کو کہیں کہ تو کس کی قسم اٹھا، خصوصاً مولا عباس کی قسم اٹھا، اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، عباس کی قسم، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے ان کی قسم جو ہوتی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور کی، حتیٰ کہ اس کے یہ جو نئے ملعون نکلے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اس کے لیے کچھ نہیں ہوگی، یزید کی بڑی ہو جائے گی، جو یزید کو ملعون کو راضی اللہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ما روی ان علی استحلف یہودیا بالتورات وربما اشکل تحلیف بعض الکفار باللہ تبارک، یہ سے بس اوقات فرماتے ہیں مشکل ہوتا ہے بعض کفار سے اللہ کی قسم لینا، جی لے انکارہم لہو، کیونکہ وہ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لے انکارہم، لے انکار الکفار لہو، اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ تو انکار کرتے ہیں، تو ان سے کیسے اللہ کی قسم لیں گے؟ ان کے نزدیک تو ذات اللہ کچھ بھی نہیں ہے،
فلا یرون لہو، وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے لہو اللہ تبارک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کفار حرمتن احترام کے طور پر، یعنی اس کا کوئی احترام نہیں جانتے، فلا یرون لہو حرمتن، اللہ کی ذات کا کوئی احترام ان کے نزدیک نہیں ہے، کل مجوسی فانہم لا یعتقدون وجود الہ، وہ الہ کے وجود کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، ایسا الہ خالق النور والظلمہ، جو کہ نور اور ظلمت کا کیا ہے خالق، فلیس فی حلفہم بہی علیہم کلفا، فرماتے ہیں جب ان سے حلفہم، حلف المجوس الکفار، ان کافروں سے، ان مجوسیوں سے جب حلف لیا جائے بہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، تو ان پر لیس علیہم کلفتن، اس حلف میں ان پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، وہ تو مزے سے اٹھائیں گے، جب کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ آرام سے اٹھا لیں گے، اس حلف اٹھانے سے ان پر کوئی کلفہ اور تکلیف لازم ہی نہیں آئے گی، الا ان النص وارد بذلک، لہذا کیا کیا جائے گا، انہی کے الہ سے جس کو وہ معتبر سمجھتے ہیں اسی کی قسم اٹھوائی جائے گی، لیکن فرماتے ہیں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان النص وارد بذلک، ہم پابند ہیں نص کے، اور نص جو وارد ہوئی ہے وہ فقط بذالک یعنی بے اسم اللہ وارد ہوئی ہے، اس لیے ہم حکم لگاتے ہیں جس سے بھی لی جائے قسم وہ اسم اللہ کے ذریعے سے لی جائے، والحمد للہ رب العالمین، اللهم اللہم صل صل على علی محمد محمد۔ وعلى آل محمد۔